یہ تو پتر کا میں درد ہے. نعرے آپ اتنے اتنے مارتے ہو، جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے درود نہیں پڑھتے. نعرہ محبت کی دلیل ہے کہ درود نعرہ نہیں ہے، محبت درود کی محبت درود محبت کی دلیل ہے. نعرہ تو ہوتے گریاں بدام نے نا تیری کھیر ہی نہ ہوئی تو گریاں بدام کے دیتے پانے دے. باتوں پہ غور مذاق نہ بات کو لو. لائٹ نہ آپ دانت نہیں کاٹ رہے ہو آگے سے سارے. میں آپ کو ایک توجہ دلا رہا ہوں. نعرہ گری بدام ہے. مثلا میں نہیں نعرہ مارتا تو کیا میں سنی نہیں یا میں مسلمان نہیں رہا؟ لیکن پتر یہ درود نہ پڑھا نہ سنی ہے نہ مسلمان. پتر بات کو مذاق میں آپ آگے سے ہنس رہے ہو سارے. میں تو آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. نعرے مار مار کے آپ گلے بٹھا لیتے. درود پڑھنے کی باری آتی تو پڑھتے. اللہ قرآن میں تو درود کے لیے ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. پتر یہ تو گری بدام ہے نعرہ اوپر. اصل تو درود پاک ہے. اور قربان جاؤں ہمارے بزرگوں نے اپنے اپنے رنگ میں اس آیت کا مفہوم بیان کیا. خالد محمود خالد صاحب نے بڑا سونا لکھا. آپ فرماتے ہیں کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ٹھیک ہے، اس لیے پتر خود کو بدلو. وہ پھر وہ آ گئی نا اقبال کے نعرے والی. وہ اقبال کا شعر آ گیا نا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جو کھلوندہ ویلا آ گیا سارے جا پہ تھلے. اس لیے پتر خود کو بدلو. اور میں تقریباً ہر محفل میں اب آپ کو کہتا ہوں، آپ کو کیا پتا یہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کو پتا یہ کون کون ہو سکتا ہے؟ یہاں فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہو. اور یہ بات حقیقت ہے پتر، آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ امریکہ کا جاسوس بھی بیٹھا ہو سکتا ہے اس محفل میں انڈیا کا جاسوس بھی ہو، جس نے صرف یہ نوٹ کرنا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا بھلا. وہ تو پتر نقیب آپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے آپ سے نعرہ لگوا لیتا ہے، لیکن اس وقت آپ ایموشنل بلیک میل ہوتی. وہ جی پیچھے جیسے پروگرام کر کے انہیں پتہ نہیں کیویں ایموشنل بلیک میل کیتا. وہ کہتا ہے جی جیڑا حضور لی ہاتھ کھلا رہے گا انہوں کدی فالج نہیں ہوگا. میں ایسے ایسے اپنے پیرانی نظام کو جانتا ہوں، ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کو فالج ہوا. کہتا میں پھر ہاتھ نہیں کھلا رہے تاں فالج ہو گیا. بے بنیاد باتیں کرتے ہو، عجیب سی باتیں ہیں آپ کی. میں بے تحاشا آپ کہتے ہیں میں نام گنوا سکتا ہوں حضرت. آپ کیسے سے بڑے نام جن کو فالج ہوا، آپ کیسے سے بڑے مشائخ جن کو فالج ہوا. اس کا مطلب پھر انہوں نے حضور کے لیے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا کبھی. ایسی بے بنیاد باتیں نہ کرو یار. جو بات ہے بچوں کو وہ بتاؤ. وہ یہی ہے کہ درود بھی تھے نعرہ بھی تھے. درود نعرے نال بھی زور نہ تے نعرہ درود نہ بھی زور نہ. مطلب کی کہ دوہیں زور نہ مارنے نے. ذرا پڑھو ہوں ذرا درود. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبنا. اور دیکھو نا حضرت جی، میں کہتا ہوں دیکھو یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں. پتر آج کل بڑے ہمارے بڑے بڑے نہیں ہیں، ہمیں آپ نے ان کو بڑا بڑا بنا لیا. یہ نہیں ہمارے بڑے کوئی. ہمارے بڑے وہی ہیں جو ہمارے بڑے تھے. اللہ کا شکر ہے آج بھی ہمارے بڑے وہی ہیں جو ان بڑوں کے راستے پہ ہیں. یہ جو علماء جو اہل سنت کے عقائد و نظریات سے ادھر ادھر ہو، پاویں جو اس کے پاس جتنی مرضی بڑی گاڑی ہو، پاویں اس کی پاکٹ جتنی مرضی بڑی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم آج بھی اسی کے غلام ہیں جو امام احمد رضا خان کا غلام ہیں. ہم آج بھی اسی کے ماننے والے ہیں جو حضور غوث اعظم کے طریق پہ ہیں. ہم نہ کسی کو کسی کی پاک کی وجہ سے مانتے ہیں، نہ ہم کسی کو کسی کی برادری کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم جس کو مانتے ہیں صرف اس کو اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ حضور کا غلام ہے. یہ حضرت جی پتہ نہیں ان دنوں میں کتنے لوگ مر گئے. ان دنوں میں کتنے لوگ گئے. ہم نے کسی کی محفل نہیں کرائی. بابا جی کیوں کران رہے ہیں؟ کیونکہ وہ حضور کے غلام تھے. حضور کے ہم نے ہمارا کسی سے یہ کوئی ہے ہمارے بڑے وہ ہیں جو ہمارے بڑوں کے راستے پہ ہیں. یہ بات یاد رکھنا. ہم کسی کو کسی کی گدی کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم کسی کو کسی کی گاڑی کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم کسی کو کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے. ذات کا حضرت جی بہت نیچے والا بھی ہو، اگر حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اگر کسی کی ذات بہت بڑی ہے، وہ حضور سے بے وفائی کر رہا ہے یا حضور کے صحابہ سے بے وفائی کر رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل آپ نے بات پکی یاد رکھنی ہے.
اللہ ہم صوفی منش لوگ ہیں، میں لیکن حضرت جی ہم صوفی ہیں، کوفی نہیں ہیں. ہم صوفی ہیں، ہم کوفی نہیں ہیں کوئی بھی. بالکل نہیں پتر، ہمارے بڑے وہی ہیں جن کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا، جن کا انداز محبت کیا تھا. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. ہیں بچوں میرے کاکو سنیو، یہ ہمارے بڑے. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ. یہ ہمارے بڑے ہیں. صرف نعرے نہیں پتر، عمل بھی ساتھ ہونا چاہیے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نعرہ اوپر گری بادام ہے لیکن کھیر جو ہے وہ حضور کا نام ہے، کھیر حضور کا ذکر ہے. اور آپ اپنے جتنے مرضی پیچھے بزرگوں کو جا کے پڑھیں. دیکھو نا حضرت جی، اب ہم بھائی گلے تو ہوتے ہیں اپنوں سے، گلے. اب ظاہر ہے جی میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، تو اس لیے نہ آپ کا مجھ پہ گلہ ہے، نہ آپ کا مجھ پہ، میرا آپ پہ گلہ ہے. لیکن افران صاحب میرے بھائی ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، لیکن ان سے میں نے گلہ کرنا ہے. افران جی کی ہو اینے دنوں ہے لبھی نہیں ہے کوئی، اسے بدلا گلہ بھی پھر اپنوں سے ہوتا ہے. دیکھو وہ حضور کے کتنے اپنے تھے یار. حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، جو کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرشد ہے، لکھا ہے کہ حضرت ہر رات ایک مقررہ تعداد میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے. وہ لکھا حضرت نے نکاح کیا اور 3 راتیں نا آپ جو ہے نا حضرت بالکل جنہ صوفی ماحول پیدا کرو گے انہیں سینہ کھلتا جائے گا، جنہ کڑیں کڑیں کرو گے پھر میں تھوڑی سی چھڑ چھڑنا ہے حضرت، کیونکہ میرے کو نہیں گل ہوتی ہے کوئی آرام سے، کیونکہ طریقہ یہ جب حضور کی بات ہو پھر حضور کی بات ہو بس. صحابہ کے لیے تو حضرت لکھا ہے جب حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا شفا شریف حضرت، وہ لکھا ہے وہ اس طرح بیٹھتے تھے ان کی آپ ان پر آ کر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے. حضور نبی علیہ السلام کے نام پاک کا اتنا ادب کرتے، اس لیے محبت سے جو آدھا پونا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے بس آرام سے بیٹھے، جو ہے جو جدھر ہے جس طرح ہے اس کو بیٹھا رہنے دیں اسی طرح. تو وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح فرمایا، نکاح کیا. وہ 3 راتیں نا آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے، درود شریف نہیں بھیج سکے. تیسری رات ایک مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا اپنے شیخ سے جا کے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں ہو گئی تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے. یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت، اور ہم نے انہیں کے راستے پہ چلنا، صرف گلنا باتیں نہیں، صرف نعرے نہیں، کوئی بھی ہے سادہ. اس لیے خود کو بدلو. میں بچوں سے کہا کرتا ہوں پتر آپ کو کیا پتہ ہے کون کون بیٹھا ہوا، آپ جانتے ہیں یہاں جو بندہ ہر کھڑا ہے آپ سب کو جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کون کون کھڑا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے حضرت، ہمارا سب کچھ ریکارڈ کیا جاتا ہے، ہمیں دیکھا جاتا ہے. اچھا جب نبی علیہ السلام کا نام آیا تھا تو کیا کیا بھلا انہوں نے، جب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو کیا کیا بھلا انہوں نے. تو جو آپ نے کیا وہ میرے بھی سامنے ہوا، آپ کے بھی ساتھ رپورٹ آئی جانی ہے. پیچھے جناب نعرے تون کے مارے سن جی، تیری دوباری آئی نا درود پڑھنے سے کسی نے مجھے پڑھے، اس لیے بدلو خود کو. اور میں حضرت جی امتحان تو انہوں نے دیے، دیکھو نا بابا جی تھوڑا امتحان دیا انہوں نے. اور پاجی بندہ اس طرح بیمار ہوئے ویل چیئر تو کہنا منو منجی تو نہ تھلے لاؤ کوئی، لیکن دیکھ لو ویل چیئر پہ بیٹھ کے ایک دفعہ انہوں نے سب کی چکریاں گھما دیا پکڑ کے. ایک بابے نے وقت پہاڑے سارے نے پھڑ کے. دیکھو تو صحیح یار، عمر دیکھو بیمار تھے شدید، لیکن نہیں حضرت انہوں نے صرف نعرہ نہیں مارا، انہوں نے واقعہ کر کے بتایا کہ لبیک یا رسول اللہ کہتے کس کو ہیں، بتایا کہ لبیک کہتے کس کو ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ لبیک کہتے کس کو ہیں. اس لیے جب بھی نبی علیہ السلام پہ درود و پاک پڑھنے کی باری آئے بڑی محبتوں کا اظہار کیا کرو، اور نہیں ہے چلے جان کے کر لیا کرو. اور دیکھو نا حضرت جی جیسے میں نے کہا نا امتحان تو انہوں نے دیے، ہم نے کیا دیے. اور میں کہتا ہوں حضرت مجھے دکھ ہوتا ہے آج اپنا ماحول دیکھ کے، یار آج ہم سے کلینوں پہ بیٹھ کے درود نہیں پڑھا جاتا. یار ایک بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے. ہاں گلا ہی نہیں پائی ساڑھے کلینا تو بہ کے نہیں پڑھیا جاتا. وہ بلال بھی تو تھے نا حضرت جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی حد حد کے نعرے مارے ہیں. اللہ کا شکر ہے حضرت سید اسما رضی اللہ تعالیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا بڑی بیٹی چھوٹی سا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، لکھے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی
مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی جانب، تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. ظاہر کافر تو نکلے پیچھے، لیکن کیا تھا، رنگ ہی تھے. راستے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیے. حضرت جی یہاں کون کون گیا ہے جی مدینہ پاک؟ غار ثور کون کون گیا ہے؟ ویکھیا نا حضرت کتنا اوکھا چڑھنا ہوتے. تو میں حضرت جی تو میں گیا تو میں واہ بھائی سلام جناب صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ کو. حضرت جی 3 جگہ ہم نے سٹے کیا تھا راستے میں، پھر ہم غار ثور اوپر پہنچے تھے. حضرت ہر راستے میں ہمیں پانی بھی ملا، دکانیں بن چکی ہیں. میں حیران ہو گیا، قربان جاواں یارے غار تے یارے مزار ہوتے جنہوں نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ گئے. قربان وہ جب غار میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہے، آگے مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے. وہ کافر آئے تو تھے پیچھے تک، لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا ابھی اگر کو اندر گیا تو جالا ٹوٹنا چاہیے، اگر کو اندر گیا تو کبوتری کے انڈے ٹوٹ جانے چاہیے. جالے کا سلامت ہونا، انڈوں کا ٹھیک ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں گیا ہے. وہ واپس لوٹ گئے. جو قرآن بھی ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نا جتنے دن غار میں قیام رہا، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دینے غار جایا کرتی تھی اوپر. حضرت اب ظاہر کفار تلاش میں تو تھے، لیکن تلاش کرتے کہاں سے؟ کسی نے مخبری کر دی ابو جہل کے آگے. اس نے کہا میں نے رات کے اندھیرے میں اسماء کو کھانا لے کے جاتے دیکھا، اگر تو اسماء سے اگلوا لے نا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے. اب لکھا ہے کہ ابو جہل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا اور آ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا ہے. اب کاکا جی فیمیل ہے، میل نہیں ہے، لڑکی بچی ہے چھوٹی سی. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کی کرنی دروازہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کھولا. اچھا وہ روٹ ڈال کے نا آپ سے پوچھتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تیرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. بچی تھی نا، حکمت عملی سے کام لیا. اب اس کو آگے سے کہتی مجھے نہیں پتا. وہ لکھا کہ اس نے دوسری بار نہیں پوچھا، اس نے اتنے زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے نا آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی اور خون کا فوارہ چھوٹ گیا اور آپ وہ جا کے دور گری ہیں. اب اگر ہمارے معاملہ سامنے رکھے جائیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اٹھ کو کہتے میں دوجا نہ ماری، میں دسن لگی. لیکن قربان جاؤں حضرت دکھا اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور ابو جہل کو آگے سے جواباً فرماتی ہیں بات سن ابو جہل، پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا، تجھے نہیں بتایا کہ کہاں ہے. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے مجھے پتا ہے کہاں ہے، ذرا پوچھ پتا ہے کتنے آج ذرا پوچھ کے لکھا کہ ابو جہل رو پڑا. انہیں کہا کل دی کڑی، کل کی بچی اور مجھے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، مجھے پوچھ کے بتا ہے. وہ تو لکھا ہے کہ پھر بات بیچ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بات کو جو ہے نا دفع دیا. یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا ایسے کا. یہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اسی لیے تو پتر آج معاملے نہیں نا بن رہے ہیں بھائی، نہ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی لیے تو معاملے نہیں بن رہے ہیں. باقی حضور نبی علیہ السلام تو بڑا نوازنے والے ہیں. یہ لکھا ہے کتابوں میں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی کو سزا ہو گئی، جج نے سزائے موت لکھ کے قلم توڑ دیا، تو جو بزرگ تھے حضرت ان کو کہاں سکون آ رہا تھا. پہلے اس طرف لگایا زور، جب ادھر نہیں معاملہ آیا تو پھر اب روحانی طاقت لگاتے ہیں. اور کچھ بزرگ آپس میں نہ اکٹھے ہوئے اور باہم مشورہ یہ کیا کہ بھائی ہم تو لوگوں کو یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہے، مظلوم ہے، ظالم نہیں، مظلوم ہے، اگر وہ بے گناہ ہے تو سورہ یوسف کی تلاوت کرے. اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے اس کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دے گا. اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی عالم دین کی ڈیوٹی لگائے، کسی متقی آدمی کی، بھائی میری طرف سے تو پڑھ دے. اگر ہو سکے تو اور کام کر لے، کسی کو کہ بھائی تو پڑھ میں سنتا ہوں. تینوں میں سے جو کچھ بھی میسر ہے. بعد میں یہ آپس میں فیصلہ ہوا بھائی یہ پتہ نہیں علم دین کا کیا معاملہ ہے، ناظرہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہے تو معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، قاری صاحب سے پڑھا ہے، حافظ صاحب سے پڑھا ہے، بی بی سے پڑھا ہے، کیا معاملہ ہے. چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں. روز جا کے نا جیل میں حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سورہ یوسف سناتے ہیں.
لو جی آپس میں بات ہو گئی, جیل میں آ گئے, اجازت مل گئی, جو بات باہر ہوئی تھی نا وہی بات آ کر حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ہوئی. انہوں نے کہا حضور ہے اس تو چنگا کیڑا کام. اب وہاں جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے, باقی سارے غیر حافظ تھے. تو شاہ صاحب نے کہا بھائی میں اب پڑھوں گا اور تو سنے گا. جناب سید پڑھے, علم دین سنے, حضور غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے ہیں اور امیر ملت حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاوت فرما رہے ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. میں نے کیا پڑھنا ہے اور سید صاحب نے کیا پڑھا ہوگا, سید صاحب نے کیا قرآن پڑھا ہوگا. اب وہ شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں اور سارے بیٹھے نا سن رہے ہیں. ماشاءاللہ علماء موجود ہیں, میں ناموں سے آگاہ نہیں, اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ حافظ بڑا بھی پکا ہو نا, جہاں بھی توجہ تھوڑی سی ہٹی ساتھ ہی خطا. بڑا پکا حافظ بھی پڑھ رہا ہو نا, تھوڑی سی توجہ ہٹی ساتھ ہی یا تو کو مشابہ لگ جائے گا یا ویسے کوئی خطا ہو جائے گی. اب حضرت پڑھ رہے ہیں, سامنے غازی علم دین شہید ہے, بس توجہ تھوڑی سی ادھر سے ادھر ہوئی. اور ہم نے بزرگوں سے سنا کہ ایک جگہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبر کو زیر پڑ گئے. حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضرت سید دو وڈے لوگ کو لیکن پڑھن کلام الہی ڈے ذرا توجہ کرو, زبر نو زیر پڑ گئے ہیں. ہاں بڑے حیران ہوئے, کوئی ہم تو پہلے یہ باتیں کر کے آئے ہیں کہ پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں, تو اس نے تو حافظ قرآن کی غلطی نکال دی, جب توجہ فرمائی تو غلطی بھی ٹھیک. حیرانوں کے پوچھتے ہیں علم دین, وہ ہم تو آپس میں بار یہ باتیں کر رہے تھے, پتہ نہیں ناظرہ بھی پڑھا کہ نہیں. اگر پڑھا بھی ہے, معروف پڑھا ہے, مجہول پڑھا ہے, قاری سے پڑھا ہے, حافظ سے پڑھا ہے, کسی عورت سے پڑھا ہے, اور تو نے حافظ قرآن کی غلطی نکالی اور غلطی بھی ٹھیک, یہ کیا ہے؟ تو ذرا جواب سننا یار. آپ آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت تسی پھٹیاں تے بیٹھ کے استاداں کو پڑھے اور علم دینوں ہوئے جنہیں حضور دی نگاہ مبارک تو پڑھے ہیں. تسی پھٹیاں تے بیٹھ کے استاداں اور علم دینوں ہوئے جنہیں حضور کو پڑھے. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی. تسی بڑے بڑے وار رکھ لے دینے, داڑیاں انگریزی رکھ لے دی, پھر این تے گل نہیں نہ بنی. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے. فیصلہ کر تو انڈیا دا کہ تو مدینے دا ہے, این تے نہ کر ایک لات انڈیا دی کشتی جے کہ مدینے والی چ. فیصلہ کر یار میں, تو دس تو کدا ہے, تو فیصلہ کر, تو دس تو کدا ہے, تو اوڑا ہے یا تو اوڑا ہے, تو فیصلہ کرنا میں ہے. دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جائے, سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے. کی کرن دیا نہیں تمہیں, اپنے وال ویک, اپنی داڑھی ویک, اپنے انداز ویک, کی کرن دیا تمہیں. ہاں تو صحیح میاں, پھر دیکھ تو صحیح, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اس لیے محنت کرو, نماز کی پابندی کرو پتر, گلاں کرنو جنیاں مرضی کر لو, گلاں ہی نہیں. آؤ کچھ حقیقت کی طرف چلی. چلو تھوڑی دیر کے لیے نا ہم سارے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ہونی دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی بھائی, اونچی نہیں بولنا کسی نے بھی, اونچی قطع نہیں بولنا. پہلی بات یہ سوال علماء سے تو ہے ہی نہیں, یہ سوال آپ سے ہے اور مجھ سے ہے. آپ علماء اس میں بالکل شریک نہیں ہے, یہ تو بڑے لوگ ہیں, ان کا تو سارا دن کام ہی یہ ہے. یہ سوال آپ سے ہے اور مجھ سے ہے. اونچی کسی بندے نے جواب نہیں دینا, آپ سب نے دل میں جواب دینا, کیونکہ جن کو ہم نے جواب دینا نا وہ ہونٹوں کے محتاج کوئی نہیں ہے, وہ تو دلوں کے چھپے راز بھی جانتے ہیں. اونچی نہیں کسی نے بھی جواب دینا, سب نے دل میں دینا. ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, سچ بتانا ہے حضرت دل میں, اونچی نہیں بولنا. اور کنی میری دروشی پڑھے نبی علیہ السلام تھے, کنی میری 1000 واری, 500 واری, 250 واری, 100 واری,
50 ਵਾਰੀ ਹੈ 25 ਵਾਰੀ 15 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ہے پتر ساڑھے حالات نے سارے یہ ساڑھے حالات نے تو نعرے ہی کی مارنی ہے. حالانکہ مجھے بات کرتے ڈر آتا ہے کیونکہ یا تو کچھ لوگ منتظر ہوتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانا. پتہ نہیں پیچھے جی لبیک نعرے کے حوالے سے میرا ہمیں کیوں نعرے سے ہونے. میں نے تو ایک دفعہ توجہ دلائی تھی پتر تو حضور نے کہتے اسی یاد آ رہا تو پھر اسی کیوں حاضر نہیں ہے. اچھا چلو ایک اور سوال. آج اپنے اللہ کو کتنا یاد کیا ہے نا؟ کتنا یاد کیا اپنے اللہ کو آج؟ اچھا چلو ایک اور سوال. آج کتنا قرآن شریف تلاوت کیتا ہے؟ اچھا جی چلو ایک اور گل دسنی سچ سچ قرآن شریف نو ویکھیا کنی دیر ہو گئی؟ دسو جی جواب دیو دل چ سارا سوچ کے دسو والا کنی دیر ہوئی ہے پتر ساڈے حالات پھر کی کرن دے دے سی یار پھر کی کرن دے دے سی یار. اچھا چلو میں تمہیں پھر دوبارہ میں سوال کروں گا. ہمارے بزرگ ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. کہتے جب وہاں پہنچا نا تو دیکھا کیا کہ حضرت پانی میں نا آٹا گھول کے کھا. اللہ بڑا اوکھا کام ہے حضرت جی بھائی ہم سے تو سوکھی روٹی خالی نہیں کھائی جاتی. وہاں بھی ہم کہتے چل پھر نال چار ہی دے دے جی سالن نہیں ہے چل پھر نال چاہ کا کپ ہی بنا. ہم نے تو اپنے نفس اتنے پالے ہوئے ہیں. فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے سامنے آٹا گھولا ہوا ہے اور حضرت بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ بندے کو کھانا پڑے لیکن بندے کا منہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بندہ خوش نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں چہرے پر بڑے زیادہ خوشی کے آثار ہیں. میں بڑا حیران ہوں وہ بھائی ایسی کون سی آفت پڑ گئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے میرے دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے برتن نہیں ہے فقیر آدمی ہے. کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے. کہتے دیکھا تو کونے میں تندور بھی تھا. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں بالن نہیں ہے. کہتے دیکھا تو بالن بھی تھا. کہتے زیادہ حیرانگی ہوئی. کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا. کہتے میں نے حضرت سے یہ سوال کر دیا. کہتے میں نے عرض کی حضور تھوڑی جی محنت کر دے تے گون لیندے جندر آٹا تیار ہوندا تندور چا لا لیندے. تو تندور چ اگ لگ جاندی پیڑے کردے پیڑے کر کے روٹی لا کے پکا کے کھاندے پانی چاٹا کھول کے کیوں کھان دے. آپ فرماتے ذرا سنو جواب. آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہنے لگے یار آٹا تاں نہیں گنیا ٹائم لگنا سی تندور چ اگ تاں نہیں لائی ٹائم لگنا سی پیڑے تاں نہیں کیتے ٹائم لگنا سی روٹیاں تاں نہیں لائیاں ٹائم لگنا سی جے پکا لیندا کھاندیاں چباندیاں لگاندیاں ٹائم لگنا سی پانی چاٹا کھول کے تاں کھا لیا جڑا وقت بچ جائے گا اپنے یار نو ذرا اور یاد کر لگا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں یار آج ہم کہاں کھڑے ہیں نہیں سارے پتر اپنے آپ کو بدلو. میں حضرت وہاں بھی تھے میں نے وہاں بھی بچوں کو کہا کہ میرے میٹرک میں ایک ٹیچر تھے اللہ وہ میرے 9th میں بھی ٹیچر تھے میٹرک میں صابر صاحب ان کا نام وصال ہو گیا. اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے. میرے بڑے اچھے ٹیچر مولانا محمد اسلم انصاری صاحب اللہ ان کے درجات بلند. جو ذرا صابر صاحب تھے نا ذرا مزاجن بڑے سخت تھے حضرت جی. تو جب کبھی سبق نہ یاد ہونا بڑا پیٹتے تھے حضرت نا ہاتھ سے سوٹیاں مارتے ہوں سن تو سوٹیاں انہوں نے 12 مارنی ہوں سن. ہاں جی تو بہت جو ہے نا اچھا ہوتا کیا تھا جس دن سبق نہ یاد ہونا تو پھر دعاواں شروع ہو جانی یا اللہ آج بدل ہی پا دے یا اللہ آج صابر صاحب نے بخار چڑھ دے یا اللہ آج صابر صاحب دی سائیکل پنچر ہو نہ حضرت جی بدل آنا نہ انہوں نے بخار چڑھنا نہ انہوں دی سائیکل پنچر ہونی انہوں نے آ جانا تو ساری دوائی ہونی چنگی. میں آپ کو بڑے پکی اتھینٹک بات کر رہا ہوں جنیاں میں میٹرک وچ تے 9ویں وچ صابر صاحب دے نام دی دعاواں کیتیاں نے اینیاں دعا میں ولی ہون لئی کیتیاں نے میں ولی ہو جانا سی ہن تک قدر ہے اتنی حضرت جی خشوع خضوع سے اندر سے نہ یا اللہ اج بچا لے. لیکن صابر صاحب نے آ جانا. حضرت میں آج جب اللہ نے کو تھوڑی سی روشنی عطا کی میں آج سوچتا ہوں یار
ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਇੰਨੇ ਸਬਕ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਦਾੜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ किस तरह करेंगे किस तरह सामना करेंगे नहीं है। देखो ना वहां तो इकबाल भी कहता है या अल्लाह जो हिसाब लेना ही तो फिर इन्ना करी अज निगाहे मुस्तफा फिना बगीर। नबी अलैहिस्सलाम के सामने मेरा हिसाब ना नहीं है, ये तो साढ़े करके ले ली। नबी अलैहिस्सलाम के सामने मेरा नामा या माल न खोली है। किस तरह जाना यार, कल नबी अलैहिस्सलाम की बारकत है, बगैर दाढ़ी तू चेहरा लैके टुर जाएंगे। ये एक इंडिया में बुजुर्ग हुए हैं, शायर थे, मिर्जा बेदल उनका नाम था। वो लिखा है कि उन्होंने हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वजन पे एक रुबाई लिखी। मैंने वैसे एक दो बंदे की ड्यूटी लगाई कि यार रुबाई लबो से है केड़ी, उम्मीद है इंशाल्लाह उनकी कोई बयाज मिल गई तो पता भी चल जाएगा कि रुबाई कौन सी थी। वो लिखा है कि वो रुबाई ट्रैवल करती करती ना अफगानिस्तान गई है, वहां कोई बंदा था, उसने वो रुबाई सुनी, उसके दिल में मिर्जा बेदल से मिलने का शौक पैदा हुआ। यार जाके देखिए तो इसे लगता है कि वाह हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दा आशिक। और हजरत को टोटा गाड़ी नहीं, कोई जहाज नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं बेचारा किस तरह आया, घोड़े पे आया, ऊंट पे आया, किस तरह वो अफगानिस्तान से चलता चलता दिल्ली आया। वो लिखा है जब वो दिल्ली आया ना तो पता तो नहीं था मिर्जा बेदल का, वहां वो एक बंदे को खड़ा करके ना उसको रुबाई सुना के पूछता है यार इस बंदे को मिलना है। तो लिखा है उस वक्त मिर्जा बेदल अपनी दाढ़ी उतरवा रहा था। वो बंदा कहता वो बैग कितना दाढ़ी लुआन डे है। वो कहता नहीं, जिसने ये रुबाई लिखी है उसने कहा जनाब मैं भी उन्होंने गल करन डया था, वो बैग दाढ़ी लुआन डे। फिर दिल कीता चलिए वापस यार, मैं की समझ के आया तो निकलिया की, चलिए वापस। फिर दिल च ख्याल आया नहीं हूं आया वहां तो मिल के तो जाना ही। वो लिखा वो उस वक्त पहुंचा जब जो नाई था ना वो मिर्जा बेदल के मुंह पे ब्लेड चला रहा था, उस वक्त पहुंचा। तो उसने ब्लेड चलता देखा ना तो बड़ा तड़प के कहता है मिर्जा रेशमे तराशी, वो मिर्जा दाढ़ी लो अंडिया था। उसका अंदाज कुछ इस तरह का था ना, तो आगे से मिर्जा भी उसको कहता है, वो कहता है तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है, मैं अपना ही मुंह छील रहा हूं ना, किसी का दिल तो नहीं छील रहा, तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है, मैं अपना मुंह छील रहा हूं किसी का दिल नहीं छील रहा। तो जो आने वाला था वो भी कोई आम नहीं था, वो आगे से उसको कहता है बेवकूफ तू किसी के दिल की बात करता है, दिले रसूलुल्लाह में खराशी है, तू तो हुजूर दे दिल नूं तकलीफ देण दिया, तू किसी के दिल की गल करना, तू तो हुजूर नबी अलैहि सलाम दे दिल नूं तकलीफ देण दिया। इसलिए बच्चों मैं आप सबको दावत दूंगा, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया चो बाहर आओ यार, और आओ कुछ करिए यार। अज सावी ने खुले रावी ने टोक नोखड़े टुकने नहीं, तुर पईए ते मंजिला मुक जावन, घर बैठे आंदे पैंडे मुकने नहीं है। हमने बड़े बड़े आसान काम ढूंढ लिए हैं। क्या आप सिर्फ 12 रबीउल अव्वल पे केक के ऊपर छुरी चला के हुजूर को सबूत देना अपनी मोहब्बत का? आपने नफ्स से नहीं छुरी चलानी किसी ने नहीं। अलग केक पे छुरी चलाने से हुजूर को खुशी नहीं होगी जितनी तुम्हारे नफ्स पे चलाने से होगी, जितना अपनी ख्वाहिशों को मारने से होगी। और हजरत जी किया हमारे बड़ों ने, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जी क्या मस्ती है वो। लिखा है कि हुजूर नबी अलैहि सलाम इस तरह बैठे थे कि दाईं जानिब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, बाईं जानिब हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, एक नवासे हैं एक बेटे हैं। हजरत इब्राहिम अमीन अलैहि सलाम हाजिर खिदमत हुए, आगे अर्ज की महबूब अल्लाह पाक ने सलाम भेजा, साथ पैगाम आया एक रखने एक दे दें। महबूब है हजरत जिनके लिए आला हजरत लिखते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजरत महबूब है हजरत अल्लाह की, अर्ज की महबूब एक रख ले एक दे दे। लिखा नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों की तरफ देखा और फरमाया जिब्राइल जाके अर्ज करना हुसैन रख लिए, इब्राहिम दे दिए। लिखा 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो गया। लिखा उसके बाद जब इमाम हुसैन हाजिर खिदमत हुआ करते थे ना, तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम चूम के फरमाया करते थे मरहबा ओ आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। हाँ जी हजरत वो इमाम हुसैन रोते थे ना, तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाया करते थे और फरमाते थे फातिमा हुसैन को ना रोने दिया कर, इसके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। जरा देखो हजरत जी रंग है। लिखा जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला के लिए रवाना हुए ना,
تو ایک شہزادی صاحب ایسی بھی تھیں کہ جن کو میدان کربلا آپ ساتھ نہیں لے کے گئے، وہ وہاں مدینہ پاک میں رہی ہیں حضرت، ان کو اجازت نہیں ملی، اللہ کے رنگ اللہ کے راز حضرت، باقی اب اپنا کنبا لے کے چلے گئے حضرت۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اچھا وہ لکھا ہے کہ اس وقت سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے تو شہزادی صاحبہ نے بڑی کوشش کی کہ مجھے اجازت ملے، نہیں ملی۔ اب دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ چلو پھر کچھ اس طرح کا کرتی ہوں کہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے نا، جس سے مجھے بڑا پیار ہے، یہ میرے پاس رہ جائے۔ آپ نے دیکھا نا حضرت جی بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا پیار کرتی ہیں، لیکن حضرت جی میں نے دیکھا جب باری بھائیوں کی آتی ہے یہ بڑے بے وفا نکلتے ہیں، بہت بے وفا نکلتے ہیں۔ بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں اپنے بھائیوں سے، بہت زیادہ۔ میرے تو گھر میں آج کل میں بچوں کو اکثر بتاتا ہوں، میری بیٹی اسما 9 سال ہے، اس کی عمر 8-9 سال، میرا چھوٹا بیٹا 2 سال کا ہے، یار اتنا پیار ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں ادھی امی ہے حضرت جی، لیکن بس ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ اج اسما تو پیار کر رہی، یا اللہ یہ دعا کی ابراہیم دی آیت ابراہیم میں بھی توفیق دے، کیونکہ حضرت ایسی نہیں کرتے کوئی۔ اور یاد رکھیے پتر اتنے سارے پرا بیٹھے، نہ بڑھی نہ زیادتی کری، نہ بہن نہ کری، کسی نے بھی زیادتی نہ کری۔ تو بہنوں کا جن اتنے وہ برا بیٹھے دے نا جنہاں دے ماں پیو نہیں ہے، اور چلے تھی تو انتر والا رشتہ نہ بننا، تھی تو ماں بھی بننا، تھی پیو بھی بننا، تھی برا بھی بننا، لیکن تھی برا نہیں بننے دے یار، ماں پیو تھی کی بننا ہے۔ وہ پتر سوجی دی کسے نوں نہیں تھوڑ ہے، ہاں جی سوجی دی کسے نوں نہیں تھوڑ ہے، سارے دے گھروں سوجیاں ہیں، سارے دے ملے سوجیاں لب جاندیاں نے، صرف بھیناں نوں یہ ڈیک ہوندی وہ جڑی سوجی آنی ہے نا وہ بازاروں نہیں لبدی۔ کیوں بھینے بازاروں بھی وہی ملدی ہے، وہ ملدی تے ہے وے جڑی بھرا نے لیانی، وہ سوجی نہیں، بھرا دا پیار بھی ہونا ہے، سوجی بازاروں لب جاندی لیکن وہ سوجی چ بھرا دا پیار نہیں ہونا، جڑی بھرا نے لے کے آنی وہ بھرا دا پیار ہونا، وہ میرا مان ہونا ہے، وہ میں سجے بھی وہانی ہے کھبے بھی وہانی، میرا بھرا لے کے میرا بھرا لے کے پتر سارے پاسے سوجی لبدی، ہر پاسے چینی لبدی، پیار دا بھکھا ہوندا ہے کوئی حضرت جی، چینی دا کوئی نہیں بھکھا ہے، کوئی پیار دا بھکھا ہوندا ہے، پیار لے کے جاؤ، چینی ہر پاسے لبدی ہے، گری سارے دے ملے لبدی ہے حضرت جی، پیار لے کے جاؤ حضرت۔ ہاں اور میں ہاتھ جوڑ کے سارے عرض کراں گا بھیناں دا حصہ نہ ماریو پتر، نہ ماں دے ٹڈو لے کے آئے ہو، نہ قبر حصہ لے کے جانا جی، اپنی بھیناں نوں حصہ دو۔ اور بھائی اتنے کہڑا درویش آ گیا جنہوں نہیں چاہیے، پتا کیوں نہیں لیندیاں؟ انہوں پتا جدن حصہ لیا بھرا بھی گیا، بھابی بھی گئی، بھتیجا بھی گیا، بھتیجی بھی گئی، وہ تاں کہ نہیں بھائی میں نہیں لینا کوئی، پتر دیو نہ ماریو کسی دا، ایتھے رہ جانا جی، نہ ماریو بھیناں دا حصہ، پتر کبھی بھی نہ میں نہیں لینا ہی میرا پتر، تو لے تیرا حق تینوں اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتا ہے، تو لے اللہ تیریاں خیراں کرے، تو حصہ لے کے بھی میرے ویڑنے آئیں گے، میرے متھے کدی وٹ نہیں آئے گا، تو ہنس کے لے۔ دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب نے کتنا درد بیان کیتا، آپ فرماندے نے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی تے اور چڑھاندی، ویراں کولوں منگدی پئی میں سنگا ہے، محبت کرنی نبی علیہ السلام نے محبت سکھائی۔ اے پتر چنڈیاں صرف گلی چ لگیاں، میری جیب تے نہ لگیاں، حضور نے چنڈیاں نہیں چاہیے، اے لالٹیناں صرف اتنے لگیاں، میرے اندر نہ لگیاں، حضور نے لالٹیناں نہیں چاہیے۔ حضور فرماندے نے اندر بھی لالٹین ہوئے باہر بھی لالٹین ہے، اندر بھی چنڈیاں ہون باہر بھی چنڈیاں ہون۔ حضرت جن کی پتہ نہیں ہم کن کی نقل کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی، ہم کن کے راستے پہ چل نکلے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بھی، لیکن حضرت جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، نہ یہ حضرت ابوبکر کا راستہ ہے، نہ یہ حضرت عمر کا راستہ ہے، نہ یہ حضرت مولا علی کا راستہ ہے، نہ یہ حضرت عثمان غنی کا راستہ ہے۔ میں نے پڑھا ہے اور میں بچوں کو سناتا بھی ہوں، بہن تے بہن ہے نا حضرت جی، بھرا تے بھرا ہے۔ لکھا ہے مدینہ پاک کے مضافات میں کما جی رہتی تھی جو نبینا تھی حضرت، جو نبینا تھی حضرت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا
کیونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. آپ نے اس کی خدمت کی ذمہ ڈیوٹی خود پہ لے رکھی تھی. کیا کرتے؟ روز تشریف لے جاتے, جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھر کے لاتے, آٹا گوندتے, سالن پکاتے, روٹی بناتے, کھلا کے نا ماں جی کو واپس تشریف لے آتے. اور جب کہیں جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا. آپ فرماتے ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا, آج میں جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح دی خدمت کرنی کہ اماں جی بھی آکھن خدمت آج دی ہوئی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب وقت آیا میں چلا گیا, جا کے آہستہ آواز سے السلام علیکم کہا تاکہ بھی پتہ نہ چلے. فرماتے جا کے جھاڑو دیا, تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, روٹی پکائی, اماں جی کو جو ہے نا وہ سالن بنایا, سالن برتن میں ڈالا, روٹی پکڑی, اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا, روٹی کا نوالا توڑا, توڑ کے سالن میں ڈبویا, اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. تو ساتھ ہی اماں جی کہتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے. ہائے 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 مسانی کی دی نقل کرنے نفرت آئی, نفرت آ. ہر بندے نے آج ڈانگ پھڑی اور حضور تو محبت کا درس دے کے گئے تھے. وہ ڈانگ تو ادو پھڑنی ہے جو گل حضور دی عزت دی آئے, اتنے ڈانگ آئے کسی کا نہیں. الحب للہ والبغض للہ, یاری بھی اللہ لئی, محبت بھی اللہ لئی, لڑائی بھی اللہ لئی. فرماتے میں بڑا حیران ہوں, اس اماں کے لیے تو کہتے ہیں یہ نبینہ ہے, تو اگر یہ نبینہ ہے تو اس کو کس طرح پتا ہے کہ ابو بکر نہیں آئے؟ فرماتے میں نے پوچھا اماں تمہیں تو نظر آتا ہے؟ وہ کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. فرماتے میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتا ابو بکر نہیں آئے؟ تو فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتے جب ابو بکر آتی ہے نا تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نا اس کو چبا کے نرم کرتے ہیں, کیونکہ میرے منہ میں دانت کوئی نہیں. جب نرم ہو جاتا پھر اس کو میرے منہ میں ڈال دیتی ہیں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگانا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے. میں بینگ چڑھا بن گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ہاں پتر محبت کرو, پیار منڈو ہے. نبی علیہ السلام نے پیار سکھایا. شیر وہ لیکن گل حضور دی عزت دی اتنے کوئی پیار نہیں. ہمارا پیار بھی اس سے ہے جو حضور کا غلام ہے, ہماری لڑائی بھی اسی سے ہے جو حضور کا گستاخ ہے. لیکن آپس میں پیار ہے, سنیو آپس میں پیار ہی ہے, محبت آپس ہے. تو لکھا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ جب قافلہ رواں دواں ہونے لگا نا تو جب قافلہ رواں دواں ہونے لگا نا تو آپ کو تو اجازت نہیں ملی, چھوٹے ویر سے بڑا پیار تھا. تو آپ نے کوشش کی کس چیز کی کہ مجھے اجازت نہیں ملی, چلو میں کچھ کروں کہ چھوٹا بھائی ادھر ہی رہ جائے. محبت بڑی تھی نا. وہ لکھا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا. اب حاضر خدمت ہوئی, بھائی کو لپٹا دیا ساتھ اور اس کے کان میں کو بات کہی. جب بات کہی نا تو جو بچوں کی عادت ہوتی ہے نا, امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا, آپ اپنی بہن کے پاس آ گئے. آپ بڑی خوش ہوئی کہ بھائی رکھ لیا میں نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. لکھا کہ آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی نا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا, وہ پھر واپس آ گئے. اب یہ بڑی حیران ہوئی کہ بھائی میں نے تو مار کا سر کر لیا تھا, لیکن یہ امام علی اصغر تو پھر واپس چلے گئے, یہ کیا ہوا؟ تو لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے بھائی کے کان میں کیا کہا ہے کہ واپس آپ کی گود میں آ گئے؟ آپ نے پوچھا کہ اے میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی شہزادی عرض کرتی ہیں بابا میں نے اپنے بھائی کے کان میں کہا تھا او علی اصغر تو کیسا بھائی ہے کہ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہے اور تو اپنی بہن کو اکیلی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئے. اچھا بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا؟ تو لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا او علی اصغر تو مدینہ ہی ٹھہر رہا ہے اپنی بہن کے پاس. وہاں اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تیرا بابا کیا کرے گا؟
ہاں جی کچھ کریے ذرا پتر جن جوان بچے بیٹھے ہوئے میں سوچتا نہ دے کے چلا جائے کل سامنا نہیں جی ہونا ہے کوئی نماز نہ چھڑو پوائنٹ ٹائم دی نماز حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے روزے تے لکھے ہے جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جائے سارے بچے نماز پڑھو اور حضور نبی علیہ السلام تے دروشی پڑھیا کرو رج رج کے حضور نبی علیہ السلام نو یاد کرو اللہ تڑیاں سارے انیاں خیراں کرے اللہ تڑیاں پجیاں کھاں اپنی بارگاہ چ قبول فرما دے حضرت جی پتہ کیا ہے صرف کتاب پڑھ لینا ایک علیحدہ بات ہے عالم ہونا ایک علیحدہ بات ہے ٹھیک ہے عالم ہونا ایک علیحدہ بات ہے اچھا اب ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ پھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ ٹھیک ہے یہی ہے نا اچھا ایک ہوتا ہے فضیلت ایک ہوتی ہے افضلیت اب یہ جتنے بھی نیٹ پہ نام نہاد اسکالر بیٹھے ہیں نا جنہوں نے نہ کتابیں پڑھی ہیں نہ انہوں نے مدرسے کی دالیں کھائی ہیں نہ انہوں نے مسجدوں میں جھاڑو دی ہیں ان کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے اب مثلا علماء بیٹھے ہیں ایک ہوتی ہے فضیلت میں آپ کو بادشاہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں ایک ہوتی ہے فضیلت ایک ہوتی ہے افضلیت اچھا اب جناب صدیق اکبر کے لیے بھی بڑی روایات ہیں مولا علی کے لیے بھی بڑی ہیں حضرت عمر فاروق کے لیے بھی بڑی ہیں لیکن حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ حضرت ابوبکر کے لیے نہ حضرت عمر کے لیے نہ حضرت عثمان کے لیے نہ حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں نہ حضرت ابوبکر کو کہا نہ حضرت علی کو کہا اس کا مطلب ہے کل کو کوئی اسکالر یہ حدیث پڑھ کے پھر کہے گا نہیں حضرت سعد بن ابی وقاص آ رہے ہیں نہ لفظ کیونکہ یہ بات تو صرف نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے کہی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اسکالر اور ایک ہوتا ہے عالم حضرت عالم کو پتہ ہوتا ہے یہ جو بات ہے یہ کیوں تھی یہ کیا تھی اس کی کیا وجہ تھی اس کا پس منظر کیا تھا اس کے حوالے سے محدثین کی کیا کیا آراء ہیں یہ حکم اس حکم نے منسوخ کر دیا کیونکہ آج کل حضرت جی نیٹ پہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کا نام ہے انجینئر ٹھیک ہے بہت بڑا فتنہ ہے حضرت جی اس نے سامنے بخاری تو کیا آپ کو کیا پتا کہ وہ سارا کچھ بخاری سے کہہ رہا ہے ہم نے تو کئی بار اس کو دعوت دی ہے کہ بھائی تو ایسا ہی سچا ہے آ جا تیرا کمرہ تیرے سوال تیرے جواب نہ تین کو بول روکنا والا نہ تین کو ٹوکنا کسی نے آنا اس طرح سامنے ادھر پھر کچھ تو کوئی بول تو پھر کچھ ہم بھی بولتے ہیں تو پھر نہ دودھ کا دودھ ہوا نہ پانی کا پانی ہوا تو بات کرنا حضرت پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ داتا صاحب کیا ہیں حضرت پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ حضرت جی یہ بابے ہوتے کیا ہیں حضرت اس لیے پتر اپنا اپنا ایمان بچاؤ آج بہت فتنے ہیں حضرت جی بہت فتنے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ بالکل جو ہے نا وہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے